الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے لوگوں کو کئی تو حدیثیں ہی بھول جاتی ہیں، کئی حدیثوں کا حکم بھول جاتا ہے اور کئیوں کو اپنی بدعت بھول جاتی ہیں، تو اپنا آپ سب کچھ بھلا کے لوگ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث بھولنے کی مثال واضح یہ ہے کہ محرم الحرام جب چل رہا ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی غم حسین میں کسی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیں یا کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کسی کے، تو دیکھ کے بولیں گے بھائی سوگ صرف 3 دن جائز ہے، اس کے علاوہ سوگ جائز نہیں ہے، تو یہ جو تم سوگ کر رہے ہو یہ تو درست ہی نہیں۔ حالانکہ وہ سوگ کر نہیں رہے ہوتے، ایک رکت طاری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ حدیث یاد آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جیسے ہی محرم کے بعد سفر المظفر کا مہینہ گزرتا ہے تو سفر المظفر کے بعد ربیع الاول آتا ہے، تو ربیع الاول کے آتے ہی حدیثیں بھی کیسٹ چینج ہو جاتی ہے، اب نیا اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا اور تم خوشیاں منا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔ بھائی سوگ تو صرف 3 دن جائز ہے، یا جو جس کا شوہر فوت ہو اس کے 4 ماہ 10 دن سوگ، اس کے علاوہ تو سوگ نہیں ہے۔ تو اب وہ حدیث کہاں گئی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا جلسہ کیا جائے اور نام رکھا جائے جشن عید میلاد النبی، بولیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جشن عید میلاد النبی نہ صحابہ نے منایا، نہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ قرآن نے کہا، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بیسیکلی تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ سورہ صف کے اندر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا جو مقصد بیان کیا وہ بنی اسرائیل کو وہ 2 طرح کا تھا۔ ایک فرمایا اس لیے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تورات سچی کتاب ہے، اور دوسرا یہ بتانے کے لیے میں آیا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں خوشخبریاں سناؤں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز روزہ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جلسے کر کے بھی لوگوں کو بتاتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو آمد کے جلسے تو نبیوں نے بھی کیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسلم شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز لاجک کے طور پر پیش کی وہ یہ تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، تو میں اپنی ولادت کو سیلیبریٹ کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2701 ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ذکر اذکار، جس طرح ہم محفل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، تو مذاکرہ ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی کیا کر رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کیا، آپ کی امت میں پیدا کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو اہم ترین چیز وَمَنَّا بِهِ عَلَيْنَا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں، آپ کے آنے پر، آپ کی امتی بننے پر یا رسول اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اٹھاؤ، تو انہوں نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر شک نہیں کیا، بلکہ ایک مہر لگانے کا مقصد تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا، جبریل مجھے ابھی بتا کے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غلاموں کے اس کام کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فخر کر رہے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ میرے بندے میرا شکر ادا کر رہے ہیں، میں نے ان کو محبوب عطا فرمایا، ان کو اپنے محبوب کا امتی بنایا، اس بات پہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کرنا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ اب کوئی بولے کہ نہیں جی دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھ کے منایا، تو میرے پیارے بھائی حج کرنا سرکار کی سنت ہے، ٹھیک ہے، قربانی کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کی قربانی تو نہیں کی، پھر کیا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پہ حج تو نہیں کیا، تو پھر کیا کریں؟ بھائی سیلیبریٹ کرنا تو ثابت ہو گیا، اب اس کی کیفیت میں اختلاف ہے، تو کیفیت میں اختلاف ہوتا رہتا ہے،
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے امامہ باندھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کپڑے پہننا. تو اب کوئی بندہ کپڑے پہن لیتا تو کپڑے پہننے کی سنت تو ادا ہو جائے گی نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امامہ پہننا، امامہ کوئی کسی کلر کا بھی پہن لے امامے کی سنت تو ادا ہو جائے گی نا. آگے کیفیت ہے کہ کلر کون سا تھا، باندھا کس انداز سے تھا، کس طرح باندھا تھا، ٹوپی پر باندھا تھا، یہ آگے تفصیل ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل لگایا، اب کون سا آئل لگایا جی؟ اب کوئی بولے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوکونٹ کا آئل نہیں لگایا تو آپ کیوں لگا رہے ہیں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسوں کا آئل نہیں لگایا آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ بھائی آئل لگانا تو سنت ہے نا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ روزہ رکھ کے منائیں، آپ لنگر تقسیم کر کے اس کو منائیں، آپ کسی کو کھانا کھلا کے منائیں، آپ خود روزہ رکھ کے منا لیں، جس طرح بھی منانا چاہیں آپ اس کو منا سکتے ہیں کیونکہ منانا سنت ہے. اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا اور اللہ کا شکر کرنا جو ہم محافل میلاد میں کرتے ہیں وہ بھی صحابہ سے ثابت میں نے کر دیا. ابھی دیکھیں نا دو اشتہار لگے ہوئے ہیں، ایک اشتہار لگا سیرت النبی کانفرنس، ایک اشتہار لگا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بولا کہ جشن عید میلاد النبی ثابت نہیں ہے اور سیرت النبی کانفرنس ٹھیک ہے. بھائی وہ کیوں ٹھیک ہے؟ بس جی وہ ٹھیک ہے. آپ سکون سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی کو سیلیبریٹ کریں. 14 اگست کی خوشی مناتے ہوئے ہم جھنڈے لہرا لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، سرکار کے نام کا بھی جھنڈا لہرائیں گے، لائٹیں لگائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بھی سیلیبریٹ کریں گے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی ہم ایمان والے ہیں اور انہی کے توسل اور انہی کے وسیلے سے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.